بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما لی وللدنیا ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. قابل احترام میری ماؤں، بہنوں اور بچیوں، ہم سب اس دنیا میں مسافر ہیں. ہم سب کو اس دنیا سے ایک دن جانا ہے. ہم نہیں تھے آج سے کچھ عرصہ پہلے، ہم میں سے کوئی بھی نہیں تھا. ہم میں سے کسی کی عمر بھی 100 سال نہیں ہوگی. 100 سال پہلے آپ کا، میرا، ہم میں سے کسی کا نام و نشان بھی نہیں تھا. نہ کسی کو معلوم تھا کہ ہماری شکل، ہمارے نام کا ایک کوئی انسان، کوئی مرد عورت اس دنیا میں آئے گا. آج ہم ہیں اللہ کے بھیجنے سے، آج ہم اس دنیا میں موجود ہیں. اور ایک دن آئے گا کہ ہم سب کے سب فنا ہو جائیں گے. اپنے اپنے وقت پر ہم میں سے ہر ایک فوت ہوگا، اور فوت ہونے کے بعد اس کے رشتہ دار روئیں گے، اور پھر اس کو کفن دیا جائے گا، غسل دیا جائے گا، اس کا جنازہ اٹھا کے قبرستان لے جایا جائے گا، مٹی میں دبا کے آ جائیں گے. 4 دن روئیں گے اور پھر بھول جائیں گے. اور اس کے بعد کی نسلوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ میرا دادا یا میرا نانا یا میری دادی یا میری نانی کس شکل کی تھی، وہ کیسی تھی، کسی کو یاد بھی نہ ہوگا. تو یہ ایک ایسا نظام ہے کہ جو اٹل ہے اور یہ بدل بھی نہیں سکتا. دنیا کی کوئی طاقت ایسا نظام نہیں لا سکتی کہ اس نظام کو بدل دے اور ایسا نظام چلا دے کہ جو ماں کے پیٹ سے باہر آئے وہ پھر ہمیشہ زندہ رہے، کبھی بھی نہ مرے. ایسے نہیں ہوگا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کا رتبہ اور آپ کی عظمت اور آپ کی بڑائی کو اگر دیکھا جاتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ جب ساری دنیا انہی کے طفیل بنی ہے، انہی کی برکت سے بنی ہے، انہی کے نام بنی ہے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو شاید ہمیشہ رہیں. آپ تو کبھی بھی دنیا سے رخصت نہ ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک میں فرما رہے ہیں اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ. اے میرے نبی، جیسے انہوں نے مرنا ہے نا، آپ نے بھی اس دنیا سے جانا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے فرما رہے ہیں اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ. اے میرے نبی، آپ نے بھی اس دنیا سے جانا ہے، انہوں نے بھی جانا ہے. دنیا میں کوئی بھی نہیں رہ سکتا. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں 2 جگہ فرماتے ہیں کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اور ایک جگہ فرماتے ہیں کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اس دنیا میں جو بھی آیا ہے اس نے فنا ہونا ہے،
اس نے ختم ہونا ہے۔ یہاں رہے گا تو ایک ذوالجلال والاکرام کا نام رہے گا، اس کی ذات رہے گی، اس کے علاوہ کوئی نہیں رہے گا۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں کل شیء ہالک الا وجہہ، تم میں سے ہر ایک نے ہلاک ہونا ہے سوائے اللہ کی ذات کے کہ اس نے ہمیشہ باقی رہنا ہے۔ تو میں نے اور آپ نے اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، ایک دن چلے جانا ہے۔ لہٰذا اس دنیا کے لیے جیسے ہم اس دنیا کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اس کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، ایسے ہی مرنے کے بعد جو نئی زندگی شروع ہونے والی ہے اس کے لیے بھی جد و جہد کرنی چاہیے۔ اچھا، اب یہ کیسے فیصلہ کیا جائے کہ دنیا کے لیے کتنا کریں، آخرت کے لیے کتنا کریں؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں اجی دین دنیا دونوں کو لے کے چلنا چاہیے، دنیا آخرت دونوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے۔ بالکل ایسے ہی کرنا چاہیے، لیکن دنیا کا حساب الگ ہے، آخرت کا حساب الگ ہے۔ دنیا کتنی ہے؟ دنیا کتنی ہے؟ ہمارے نبی فرماتے ہیں الدنیا ثلاثۃ ایام، دنیا تو ہے ہی 3 دن، دنیا تو 3 دن ہے۔ ایک دن وہ جو گزر گیا، ایک دن وہ جس میں آپ ہم چل رہے ہیں، اور ایک دن وہ جو آنا ہے لیکن اس کا پتہ نہیں ہے کہ وہ دن ہمیں نصیب ہوگا یا اس سے پہلے ہی ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو دنیا کی زندگی تو معلوم ہوا کہ بہت تھوڑی ہے، اور جب انسان دنیا سے جائے گا اور قیامت کا دن قائم ہوگا اور دنیا کے سارے انسانوں کو محشر میں جمع کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کم لبثتم فی الارض عدد سنین، بتاؤ تم دنیا میں کتنا رہ کے آئے ہو، دنیا میں کتنا رہ کے آئے ہو؟ تو اب کسی نے 100 برس زندگی گزاری ہے، کسی نے 80 برس گزاری ہے، کسی نے 60 70 برس 50 برس 40 برس گزاری ہے، تو وہ کہیں گے یومن او بعد یوم، یا اللہ ہم نے تو ایک دن گزارا ہے لیکن شاید ایک دن بھی نہیں گزارا، ہم نے تو آدھا دن گزارا ہے، دن کا کچھ حصہ گزارا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، تم نے بہت اتنی بڑی زندگی گزاری ہے، اور کتنے تم نا سمجھ اور بے عقل ہو کہ تم نے ان چند گھڑیوں کے لیے مجھے ناراض کر دیا اور اپنی آخرت کو برباد کر دیا۔ تو دنیا کی زندگی بظاہر تو 60 70 سال ہے عام طور سے، بہت سے تو اس سے پہلے چلے جاتے ہیں، لیکن جب مرنے کے بعد انسان آخرت میں جائے گا تو اس کو دنیا کی زندگی ایک دن یا آدھا دن یا دن کا کچھ حصہ محسوس ہوگی۔ تو دنیا کی زندگی تو ہو گئی اتنی۔ اچھا، آخرت کی زندگی کتنی ہے؟ آخرت کی زندگی کتنی ہے؟ آخرت کی زندگی کتنی ہے؟ آخرت کی زندگی ایسی ہے، آخرت کی زندگی ایسی ہے کہ وہ اتنی لمبی ہے، اتنی لمبی ہے، اتنی لمبی ہے، اتنی لمبی ہے کہ وہاں کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہے اور وہاں کی کوئی انتہائی نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، کروڑ برس گزر جانے کی، کروڑ برس اگر اس کو آخرت کی زندگی کو کروڑ برس بتایا جائے تو بھی کروڑ برس کبھی نہ کبھی تو ختم ہو جائیں گے۔ 1 ارب برس بتایا جائے تو 1 ارب برس بھی آخر تو کبھی ختم ہوں گے۔ 1 خرب برس بتایا جائے تو خرب برس بھی آخر تو کبھی ختم ہوں گے، لیکن آخرت کی زندگی وہ ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگی، ختم ہی نہیں ہوگی، ختم ہی نہیں ہوگی۔ چنانچہ جنت والے جب جنت میں جائیں گے تو ہمارے نبی کا ارشاد ہے جنت میں جانے کے بعد جنت والوں کو پہلی جو بشارت سنائی جائے گی، پہلی بشارت جو سنائی جائے گی، جیسے ہم ہوائی جہاز میں بیٹھتے ہیں نا، ہوائی جہاز میں بیٹھتے ہیں تو ایک ایئر ہوسٹس، کوئی مرد ہو یا عورت ہو، وہ اسپیکر پہ بولتا ہے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پی آئی اے کی طرف سے، آپ نے ہماری فلائٹ کو اختیار کیا، میری طرف سے اور ہمارے فلاں پائلٹ کی طرف سے آپ کو خوش آمدید ہو، اور آپ سفر کی دعا پڑھ لیں اور ہدایت دیتی ہیں۔ تو جس طرح جہاز میں بیٹھتے ہی سب سے پہلے ایئر ہوسٹس اور پائلٹ کی طرف سے ہمیں خوش آمدید کہا جاتا ہے، ہمارے نبی کا ارشاد ہے جب جنت والے جنت میں جائیں گے تو جنت میں جاتے ہی سب سے پہلے جو ان کو خوشخبری سنائی جائے گی وہ یہ ہوگی ان لکم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا، اے جنت والو اب تم ہمیشہ خوش رہو گے، کبھی تم پر کوئی غم نہیں آئے گا۔ فلا تبأسوا ابدا، کبھی بھی غم نہیں آئے گا۔
وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَصِحُّوا فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا، اب تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی تم پہ کوئی بیماری نہیں آئے گی۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا فَلَا تَهْرَمُوا أَبَدًا، اب تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بھی تم پہ بڑھاپا نہیں آئے گا، آئے گا ہی نہیں، کبھی آئے گا ہی نہیں۔ تو دنیا کی زندگی مختصر ختم ہو جاتی ہے، آخرت کی زندگی لمبی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ اب میں اور آپ ان دونوں باتوں کو سمجھ کر اب اپنے آپ کو چیک کریں، اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہم ناسمجھی سے چل رہے ہیں یا سمجھداری سے چل رہے ہیں۔ ناسمجھی سے چلنے کا مطلب ہے کہ جو چند دن کی زندگی ہے ساری جد و جہد اس کے لیے کرنا، اور جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے لیے کچھ بھی نہ کرنا۔ اور سمجھداری یہ ہے کہ دنیا کے لیے اتنا کرنا جتنا دنیا میں رہنا ہے، آخرت کے لیے اتنا کرنا جتنا آخرت میں رہنا ہے۔ حضرت لقمان حکیم کی نصیحتیں بڑی مشہور ہیں، قرآن پاک نے بھی ان کو اپنے اندر لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ قرآن پاک میں کیا ہے۔ حضرت لقمان کی کیا قسمت ہے اور کتنے عظیم الشان وہ آدمی ہیں کہ باوجود اس کے کہ وہ نبی نہیں ہیں، لیکن اللہ نے قرآن پاک میں ان کے بولوں کو اتنا پسند کیا کہ ان کے بولوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کا حصہ بنا دیا، ان کے بولوں کو اللہ نے خود دہرایا، اور امت محمدیہ اللہ صاحبہا الف الف صلاۃ و تحیۃ و سلام کو سنایا، اور اسے نصیحت پکڑنے، اس سے نصیحت حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیحت فرمائی اور حکم فرمایا۔ تو حضرت لقمان اپنے بیٹے سے فرمانے لگے کہ بیٹا، دنیا کے لیے اتنا ہی کرنا جتنا دنیا میں رہنا ہے، آخرت کے لیے اتنا کرنا جتنا آخرت میں رہنا ہے۔ لیکن آج کم قسمتی سے ہم سب دنیا کے دیوانے ہو گئے، دنیا کے لٹو ہو گئے، اور دنیا پہ فدا ہو گئے، دنیا پہ جان نثار ہو گئے۔ دنیا ہمیں اچھی لگنے لگ گئی ہے، یہیں کے گھر ہمیں اچھے لگ رہے ہیں، یہیں کے بازار ہمیں اچھے لگ رہے ہیں، یہیں کے کپڑے ہمیں اچھے لگ رہے ہیں، یہیں کا میک اپ ہمیں اچھا لگ رہا ہے، یہیں کے زیور ہمیں اچھے لگ رہے ہیں، یہیں کا بناؤ سنگار ہمیں اچھا لگ رہا ہے، اور یہیں رہنا ہمارے دل کو پسند آ گیا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کا دل چاہتا ہے کہ بس موت کا پیالہ تو کبھی مجھے پینا ہی نہ پڑے اور میں ہمیشہ زندہ رہوں، حالانکہ یہ ہمارے ہی لیے مضر ہے، ہمارے لیے ہی مضر ہے۔ دیکھیے، ایک آدمی کی عمر جب 100 سال ہو جاتی ہے نا، اب اس کے پوتے بھی بڑے ہو جاتے ہیں، پوتیاں بھی بڑی ہو جاتی ہیں، نواسے اور نواسیاں بھی بڑی ہو جاتی ہیں۔ اب بچے خود ہی 100 سال کا جو آدمی ہوگا نا، اس کی جو اولاد ہوگی وہ بھی 70 سال کی تو ہوگی۔ اب 70 سال کی اولاد بھلا کیا خدمت کرے، اور جو پوتے ہیں وہ کہیں گے اب اپنے ابا کی کریں، اس بوڑھے کی کریں، اور اگر اور زیادہ رہے تو پڑپوتے آ گئے، اب پڑپوتے کہیں گے یہ کیا مسئلہ ہے، اب ہم اپنے باپ کی کریں، اپنے دادا کی کریں، پردادا کی کریں۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ انسان آخر ہی خود تمنا کرے گا کہ یا اللہ بس اب اس دنیا میں میرا گزارا نہیں ہے، اس لیے کہ جن کو میں نے جنا وہ تو میری طرح بوڑھے ہو گئے اور کمزور ہو گئے، اور اب وہ کچھ کر ہی نہیں پاتے، اور ان کی اولادیں ہمیں پوچھتی نہیں ہیں، لہٰذا اب دنیا میں رہنے کا فائدہ نہیں ہے، اب ہمیں دنیا سے اٹھا لیجئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بیزاریاں اور اکتاہٹ پیدا ہونے سے پہلے ہی دنیا میں زندگی اور موت کا نظام بنا لیا، جو بڑا خوبصورت نظام ہے کہ انسان جب تک رہتا ہے تب تک اس کو محبت ملتی ہے، اس کی خدمت کی جاتی ہے، اور جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو پیار کرنے والے، محبت کرنے والے اس کے لیے روتے ہیں اور اس کو عزت سے قبرستان پہنچا کے آ جاتے ہیں۔ اور اگر مسئلہ موت کا رہے ہی نہیں تو پھر تو یہی لوگ بد دعائیں کریں اور یہی لوگ دعائیں کریں کہ پتہ نہیں یہ کب مرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے
نظام ہی ایسا بنا دیا، نظام ہی ایسا بنا دیا، لیکن ہم اپنی زندگیوں میں غور کریں تو جو چند دن کی زندگی ہے اس کے لیے اپنا سب کچھ لگا رہے ہیں، اور جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کر رہے۔ یہ کتنی بڑی ناسمجھی کی بات ہے کہ ہمیں دنیا کی زندگی اچھی لگ گئی اور دنیا کی زیب و زینت اچھی لگ گئی، یہی رہنا سہنا ہمیں پسند آ رہا ہے، اور یہاں کی صحت ہمیں مرغوب ہو گئی، یہاں کا حسن و جمال ہمیں مرغوب ہو گیا، اور جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی جس کی رغبت ہمیں اللہ نے دلائی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رغبت دلائی ہے۔ جیسے ایک دکاندار کپڑا بیچتا ہے نا، تو وہ اپنے گاہک کو کپڑے کے نفع سناتا ہے، کپڑے کی اچھائیاں سناتا ہے۔ یہ جو کپڑا ہے یہ بھی نیا نیا مارکیٹ میں آیا ہے اور ابھی یہ سستا ہے، جب یہ تھوڑا سا چلے گا تو یہ بہت مہنگا ہو جائے گا، اور اس کا بالکل کلر بھی نہیں اترتا، کپڑا پھٹنے کو پھٹ جائے گا لیکن اس کا کلر نہیں اترے گا، اس پہ دانے نہیں بنیں گے۔ اتنے فضائل وہ سناتا ہے، اتنے اس کے فائدے سناتا ہے، چاہے یہ ساری باتیں جھوٹی ہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جنت کی رغبت دلا رہے ہیں قرآن پاک کے اندر۔ جنت کی رغبت دلانے کا مطلب یہی ہے کہ میرے بندوں، میری بندیوں، اس دنیا کی 4 دن کی زندگی سے جی نہ لگانا، اسی کو مطلوب نہ بنانا، اسی کے راغب نہ بننا، محبت کرنا، طلب کرنا، دوڑ لگانا، جستجو کرنا تو اس جنت کی کرنا جو جنت ایسی ہے ایسی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا۔ اور یہ فرماتے ہیں سارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنہ ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ اور یہ فرماتے ہیں سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنہ ارضها كعرض السماء والارض۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں جنت کی ہمیں رغبت دلا رہے ہیں۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ ووجوہ یومئذ باصرہ تظن ان یفعل بها فاقرہ۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کی طرف رغبت دلا رہے ہیں کہ میرے بندوں، میری بندیوں، ان مٹی کے بنے ہوئے مکانوں پہ اپنا دل فدا نہ کرنا اور انہی پہ اپنی ساری صلاحیتیں خرچ نہ کرنا۔ اگر محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے تو ان جنتوں کی کرو، ان جنتوں کی کرو کہ جو باغات سے بھری ہوئی ہیں، اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جس کے محلات اتنے خوبصورت ہیں کہ جس کی ایک اینٹ سونے کی ہے، ایک اینٹ چاندی کی ہے، ایک اینٹ سبز زمرد کی ہے، ایک اینٹ سرخ یاقوت کی ہے۔ ان اینٹوں کو جوڑنے کے لیے جس گارے کو استعمال کیا گیا وہ گارا مٹی کا نہیں ہے بلکہ وہ گارا کستوری کا ہے، اور وہاں کے کنکر ہیرے اور جواہرات ہیں۔ اتنی عظیم الشان جنت جہاں دھوپ نہیں ہوگی، جہاں گرمی نہیں ہوگی، جہاں سردی نہیں ہوگی، دھیمی دھیمی خوبصورت ٹھنڈی ٹھنڈی سہانی سہانی روشنی ہوگی، اور محبت ہوگی، سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، اور اللہ کی رضا ہوگی۔ جو جی میں آئے گا اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ عطا فرمائے گا۔ دنیا میں انسان کو بہت سی ضرورتیں پیش آتی ہیں لیکن انسان کوشش کر کر کے تھک جاتا ہے، ملتی نہیں ہیں۔ ابھی چند دن پہلے میرے بیٹے کو بخار ہوا تو میں نے کہا بھی جلدی سے یار پیناڈول لے آؤ۔ ساتھی نے بتایا جی پیناڈول پہ تو پابندی لگ گئی ہے پاکستان میں، پیناڈول تو اب آ ہی نہیں رہی، میڈیکل اسٹور والے پیناڈول دے ہی نہیں رہے۔ تو یہاں دنیا میں تو انسان کسی چیز کا طالب بنتا ہے، کوشش کرتا ہے لیکن اس کو نہیں مل پاتی، وہ اس کو نہیں پا سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب جنت میں تم آؤ گے تو صرف تمہارے سوچنے کی دیر ہے، تم سوچو گے تو سوچنے سے ہی تمہیں وہ چیز مہیا ہو جایا کرے گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ جو تمہارے جی میں آئے گا اللہ فرماتے ہیں وہ بھی تمہیں عطا کر دیا جائے گا، اور جس کو تم زبان سے مانگو گے وہ تو ویسے ہی دیا جائے گا۔
تو یہ اللہ پاک ہمیں جنت کی رغبت دلا رہے ہیں، اور رغبت اس لیے دلا رہے ہیں کہ ہمارا یہاں کہیں دل نہ لگ جائے، کہیں ہمارا یہاں دل نہ لگ جائے، کہیں ہم یہیں کے نہ ہو کر رہ جائیں، کہیں ہم یہیں کے شیدائی نہ ہو جائیں، کہیں ہم یہیں کے فدائی نہ بن جائیں، کہیں ہم دنیا ہی کے طلبگار نہ بن جائیں، ہمیں آخرت کا انتظار رہے۔ ہم لوگ سفر میں جاتے ہیں نا تو بعض دفعہ چھوٹے بچوں کو بھی لے جاتے ہیں، میرا ایک چھوٹا سا نواسا ہے، اس کو لے جاتا ہوں کبھی میں، تو اب وہ جب رات کو واپسی دیر سے ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو نیند آ رہی ہوتی ہے، اب بچے جب سو جائیں نا تو ان کو اٹھانا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، ان کو جگانا بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو جب ہمارا شہر قریب آتا ہے نا تو ہم بچے سے کہتے ہیں ابوبکر سونا نہیں، بس گھر قریب ہے، سونا نہیں، بس گھر قریب ہے۔ تو وہ بیچارہ اسی انتظار میں جھٹکے بھی لیتا رہتا ہے اور جاگتا بھی رہتا ہے، آوازیں دیتے ہیں تو وہ جاگتا رہتا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، دنیا کے سارے انسانوں کو جگاتے ہیں، میرے بندو اس دنیا سے جینا لگا لینا، بس تمہارے مرنے کی دیر ہے، جنت تمہارے لیے تیار کھڑی ہے، جنت تمہارے لیے تیار کھڑی ہے، دنیا سے جینا لگا لینا، دنیا کے فدائی نہ بن جانا، دنیا کی طرف رغبت نہ اختیار کرنا، اور دنیا کو دل نہ دینا، جنت کے لیے کوشش کرو، جنت کے لیے محنت کرو، بس تمہارے مرنے کی دیر ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آپ گھر میں تشریف لائے تو آپ نے اپنی سب سے پیاری بیٹی لخت جگر حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ نے دیکھا کہ اپنے ہاتھ سے چکی چلا رہی تھیں، اور اپنے سر پہ جو کپڑا ڈال رکھا تھا وہ کپڑا تھا کہ جو اونٹ کی پیٹھ پہ ڈالا جاتا ہے، جو میلا کچیلا بھی ہوتا ہے اور پھٹا ہوا بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ اس پہ سامان لادا جاتا ہے۔ وہ کپڑا اما فاطمہ نے اپنے سر پہ ڈالا ہوا ہے، اور آپ کے پاس چادر نہیں ہے جس سے اپنے سر کو ڈھانک سکیں، اور اپنے ہاتھ سے چکی چلا رہی ہیں۔ اس زمانے میں غلاموں کا عام رواج تھا، تو غریبوں کے گھروں میں بھی غلام ہوتے تھے جو ان کی چکیاں چلایا کرتے تھے۔ آپ وجہ کائنات ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، جب اپنی بیٹی کو قسم پرسی کی حالت میں دیکھا کہ سر ڈھانکنے کے لیے کپڑا نہیں ہے اور غلام بھی نہیں ہے، اپنے ہاتھوں سے چکی چلا رہی ہیں، نرم نازک ہاتھ جب چکی چلائیں گے تو چھالے تو پڑ جائیں گے۔ جب آپ علیہ السلام نے اپنی بیٹی لخت جگر کو چکی چلاتے ہوئے دیکھا تو آپ علیہ السلام کی چیخ نکل گئی اپنی بیٹی کو اس قسم پرسی کے حال میں دیکھ کر۔ پھر آپ نے فرمایا میری بیٹی اس دنیا کی کڑواہٹ کو آخرت کی مٹھاس کے بدلے برداشت کر، اس لیے کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ قیامت کے دن مجھے راضی کرے گا، وہ مجھ پہ اتنے انعام فرمائے گا کہ وہ مجھے راضی کرے گا۔ لہٰذا بیٹی فاطمہ دنیا کی ان تکلیفوں پہ صبر کرنا، بس مرنے کی دیر ہے، مرتے ہی ہمارے مزے شروع ہو جائیں گے۔ تو یہی ایک مومن کی زندگی ہے، ایک مومن مرد عورت کی زندگی ہے کہ وہ دنیا سے دل نہ لگائے، دنیا کو اصل نہ سمجھے، دنیا کو اپنی منزل نہ بنائے، دنیا کو اپنا مقصد نہ بنائے، دنیا کو اپنا مطلوب نہ بنائے، دنیا سے بے رغبتی کے ساتھ زندگی گزار کے آخرت کی طرف چلا جائے۔ جب انسان دنیا سے دل لگا لیتا ہے، جب اس کے مرنے کا وقت آتا ہے تو وہ پریشان ہوتا ہے، ظاہری بات ہے، جس گھر سے دل لگ گیا اس گھر کو چھوڑیں گے تو پریشانی تو ہوگی۔ جب دنیا کی زیب و زینت سے دل لگ گیا، اب اس زیب و زینت کو چھوڑ کے مٹی میں دفن ہونے کا وقت آئے گا تو پریشانی تو ہوگی۔ لیکن جنہوں نے دنیا کے زیب و زینت سے دل نہ لگایا اور دنیا کے گھروں سے دل نہ لگایا، دنیا کے کپڑوں سے دل نہ لگایا، بتائیے مرنا تو سبھی نے ہے۔ جب ان کے مرنے کا وقت آئے گا اور اللہ پاک سے ملاقات کا ان کو یقین ہوگا، جنت کا ان کو یقین ہوگا، آخرت میں انعامات کا ان کو یقین ہوگا، تو بتائیے جب وہ دنیا سے جا رہی ہوں گی، جب وہ دنیا سے جا رہے ہوں گے تو ان کو غم ہوگا یا خوشی ہوگی؟ کتنے خوش ہو رہے ہوں گے وہ۔ چنانچہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب انتقال کا وقت آیا تو ان کی اہلیہ محترمہ رو رہی تھیں، ہر بیوی روتی ہے اپنے خاوند کے مرنے پہ، تو وہ بھی رو رہی تھیں اور کہہ رہی تھی واہ حزنا، ہائے بلال مجھے غم دے کر جا رہا ہے، ہائے بلال مجھے غمگین کیے جا رہا ہے۔ حضرت بلال نے جب یہ آواز سنی تو فرمانے لگی اللہ کی بندی یوں مت کہو کہ آج غم کا دن ہے، غم ہوگا تو تیرے لیے ہوگا، میرے لیے تو آج عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ پھر فرمانے لگے واہ تربا، ہائے خوشی، ہائے 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 میرے لیے آج عید کا دن ہو رہا ہے، آج میرے لیے خوشی کا دن۔ طرب اس خوشی کو کہتے ہیں جس سے انسان کا دل کھل اٹھے، اس کو طرب کہتے ہیں، طرب کہتے ہیں۔
جس سے انسان کا رواں رواں میٹھا ہو جائے، رواں رواں تر و تازہ ہو جائے، اس کو طرب کہتے ہیں۔ فرمانے لگے واہ طربا، یعنی میرا رواں رواں آج خوشی سے مہک رہا ہے، تر و تازہ ہو رہا ہے۔ کیوں؟ الیوم القى الاحبہ محمدا وحزبہ، بس روح کے نکلنے کی دیر ہے، روح نکل جائے گی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ کے مجھ سے پہلے گئے ہوئے صحابہ سے ملاقات ہو جائے گی۔ اس لیے دنیا سے دل لگانا بہت بڑی حماقت ہے۔ جن عورتوں نے کپڑوں سے دل لگا رکھا ہے، زیب و زینت سے دل لگا رکھا ہے، گھروں سے دل لگا رکھا ہے، چیزوں سے دل لگا رکھا ہے، پیسوں سے دل لگا رکھا ہے، برتنوں سے دل لگا رکھا ہے، دنیا کی رونق سے دل لگا رکھا ہے، یہ بیچاری مرنا تو ان کو بھی ضرور ہے، لیکن جب مریں گی تو پریشان ہو کر مریں گی، روتی ہوئی مریں گی۔ اور جنہوں نے دنیا سے دل نہیں لگایا، اپنا دل اللہ سے لگایا، آخرت سے لگایا، جنت سے لگایا، جنت کا ان کو انتظار رہتا ہے، اللہ کے دیدار کا ان کو انتظار رہتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا ان کو انتظار رہتا ہے، اور دنیا کے پھٹے پرانے کپڑے بھی مل جائیں تو ان کو اس کی ٹینشن نہیں ہوتی۔ وہ دنیا میں روکھی سوکھی کھا کے اللہ کا شکر ادا کر لیتی ہیں، وہ پھٹے پرانے جیسے کیسے کپڑے مل جائیں پہن کے اللہ کا شکر ادا کر لیتی ہیں۔ اپنا مکان ہو، کرائے کا مکان ہو، ان کے لیے دونوں مکان برابر ہیں، اس لیے کہ 4 دن کی زندگی ہے، کرائے کے مکان میں بھی گزر جائے گی، اپنے مکان میں بھی گزر جائے گی۔ جو اس سوچ کے ساتھ چلتی ہیں، مرتے ہی ان کی عید شروع ہو جاتی ہے، ان کے مزے شروع ہو جاتے ہیں، ان کے مزے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں 20 جگہ دنیا کے سارے انسانوں کو پکار کے یہ بات سمجھا رہے ہیں، پکار کے یہ بات سمجھا رہے ہیں، اے دنیا بھر کے انسانوں، اس دنیا سے دل نہ لگاؤ، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اعلموا، اے دنیا بھر کے انسانوں، غور سے سنو، سر کے کانوں سے نہیں بلکہ دل کے کانوں سے سنو، اور میری بات پہ یقین کرو، میری بات کو دل سے تسلیم کرو کہ یہ دنیا دھوکہ ہے اور کچھ نہیں ہے، یہ بچوں کا کھیل ہے اور بچوں کا تماشا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، اب تو موبائل نے بہت بڑا دنیا میں انقلاب برپا کر دیا ہے۔ ورنہ ہم چھوٹے تھے تو ہم خود بھی، ہماری بہنیں، ہماری کزنس، ہماری چچا زاد بہنیں، خالہ زاد بہنیں، پھوپھی زاد بہنیں، ہم سارے مل کے کھیلتے تھے۔ کیسے کھیلتے تھے؟ بچیوں کے پاس گڑیاں ہوتی تھیں اور بچوں کے پاس گھوڑے ہوتے تھے، پھر ان کی شادیاں کرتے تھے اور ان کو کپڑے پہناتے تھے اور پھر خوشیاں مناتے تھے، پھر چھوٹے چھوٹے برتن وہ چولہے پہ چڑھاتے تھے اور کھانے پکاتے تھے اور سمجھتے تھے کہ آج میرے دولہے کی شادی، آج میرے گڑے کی شادی ہو رہی ہے، اور وہ کہتی ہیں آج میری گڑیا کی شادی ہو رہی ہے۔ یوں بچے اپنے دل کو بہلاتے تھے۔ اب تو ختم ہی ہو گیا وہ زمانہ۔ بڑوں کے پاس موبائل ہے تو چھوٹے بچوں کے پاس بھی موبائل ہے۔ 2 سال کا بچہ بھی موبائل کھول کے دو تو اس کا سارا رونا اور واویلا بند ہو جاتا ہے، اور بڑوں کو تو موبائل کے بغیر چین ہی نہیں آتا، بڑوں کو تو موبائل کے بغیر چین ہی نہیں آتا۔ لوگ نماز پڑھتے ہیں نا تو پہلے نماز کا سلام پھیر کے فوراً لوگ تسبیحات فاطمہ پڑھتے تھے، ایک ہاتھ کی انگلیوں پہ پہلے پڑھتے تھے، پھر دوسرے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھتے تھے۔ یہ عام رواج تھا، یہ عام تھا، سنت ہے۔ سلام پھیرا اور فوراً انگوٹھے کے ذریعے ہاتھوں کی انگلیوں پہ حرکت شروع ہو جاتی تھی۔ اب اللہ کی شان ہے، ادھر سلام پھیرا فوراً ہاتھ جیب میں جاتا ہے اور موبائل چیک کرنا شروع کر دیتے ہیں، کسی کی کال آئی، کس کا میسج آیا۔ دنیا کو یکسر تبدیل کر دیا ہے۔ 20 سال ہوئے موبائل کو آئے ہوئے، 20-22 سال، لیکن اس 20-22 سال میں دنیا میں وہ تبدیلیاں آئی ہیں جو پچھلے 200 سال میں نہیں آئیں۔ تہذیبیں تبدیل ہو گئیں، اخلاق تبدیل ہو گئے، رشتے ختم ہو گئے، محبتیں چلی گئیں، الفتیں چلی گئیں، وہ خوش اخلاقی ختم ہو گئی جو کبھی لوگوں میں ہوا کرتی تھی۔ دکاندار کے پاس گاہک جاتا ہے تو پہلے کیا ہوتا تھا؟ دکاندار دکان کے باہر اسٹول لگا کے بیٹھا ہوتا تھا،
اسٹول لگا کے بیٹھا ہوتا تھا، ہر گزرنے والے کو سلام کرتا تھا کہ اب یہ گاہک میرے سلام کا جواب دے کے میری دکان پہ چڑھے گا، مجھ سے کچھ لے کر جائے گا۔ اب وہ اسٹول پہ بیٹھ کے باہر بیٹھنا وہ تو ختم ہو گیا، اب دکاندار بھی اندر بیٹھے رہتے ہیں، گاہک آتا بھی ہے، گاہک آتا خود آ جائے تو وہ آ جاتا ہے، اگر اندر آ بھی جائے اور وہ سلام کرتا ہے تو دکاندار سلام کا جواب تو دیتا ہے لیکن دیکھتا وہ موبائل کی اسکرین میں ہی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، ہم کہیں جا رہے تھے تو مجھے گلاس چاہیے تھا پانی پینے کے لیے، تو میں نے کہا کوئی برتنوں کی دکان راستے میں نظر آئے نا کہیں سڑک پہ تو روک لینا۔ ایک دکان نظر آئی، اس پہ میں خود ہی اتر کے گیا، نوجوان لڑکا بیٹھا ہوا ہے دکان پہ اس لیے کہ یہ سامان بکے اور پیسے ملے۔ میں اس کے پاس گیا، اس کو سلام کیا تو اس نے سلام کا جواب اس طرح دیا کہ شکل نگاہ تو اس کی موبائل میں تھی اور سلام کا جواب بھی دے دیا۔ میں نے گلاس کا ریٹ پوچھا، اس نے گلاس کی طرف دیکھا اور پھر دوبارہ موبائل کی اسکرین پہ دیکھنے لگ گیا اور موبائل کی اسکرین پہ دیکھے اس نے ریٹ بھی بتا دیا۔ میں نے ہاتھ پکڑ کے کہا، میں نے کہا بیٹا آپ یہاں دکان پہ کچھ چیز بیچنے کے لیے بیٹھے ہیں، موبائل کے لیے بیٹھے ہیں؟ گاہک آپ کے پاس آیا ہے، آپ گاہک کو منہ نہیں دے رہے تو کون خریدے گا آپ سے کوئی چیز؟ یہ موبائل کے انقلابات ہیں، یہ موبائل کی تبدیلیاں ہیں۔ عورتوں میں جو حیا ہوتا تھا اب وہ حیا نہیں رہا، عورتوں میں جو پردہ ہوتا تھا وہ پردہ نہیں رہا، عورتوں میں جو شرم ہوتی تھی وہ شرم آہستہ آہستہ رخصت ہو گئی۔ ایک حیا دار اور پاک باز عورت غیر محرم مرد کو دیکھتے ہوئے کتراتی تھی، پرائے مرد کو کیسے دیکھوں؟ اب دنیا دار تو دنیا دار، دیندار بھی بزرگوں کے بیان ویڈیو میں سن کے ان کی زیارتیں کر رہی ہوتی ہیں۔ یہ ایک حجاب تھا، ایک اندر میں ایک رکاوٹ تھی کہ کسی غیر محرم مرد کے چہرے پہ نگاہ ڈالتے ہوئے اندر میں ایک حائل سا محسوس ہوتا تھا۔ اب وہ حائل ختم ہو گیا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ویڈیو بیان دیکھنا ناجائز ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ حجاب نہیں رہا، وہ اندر میں ایک جو رکاوٹ تھی اور ایک جو شرم تھی اور جو وہ جھجک تھی، وہ جھجک دل سے ختم ہو گئی ہے۔ لہذا جیسے موبائل میں دیکھ رہی ہیں ویسے ہی اپنی عام زندگی میں بھی عورتیں مردوں کو دیکھ رہی ہیں۔ موبائل کی وجہ سے یہ آئے ہوئے انقلابات ہیں۔ قرآن کا ٹائم ختم ہو گیا، اب موبائل نے قرآن کا بھی ٹائم لے لیا ہے، اور جو پکے قرآن پڑھنے والے ہیں جن کو قرآن پاک کی تلاوت کے بغیر چارہ نہیں ہے تو وہ بھی موبائل ہی میں قرآن پڑھ لیتے ہیں، موبائل میں ہی قرآن پڑھ لیتے ہیں، قرآن اٹھانے کی توفیق نہیں ہوتی ان کو۔ اور ہاں، جو طلباء اور علماء جو کتابوں کے کیڑے تھے، مطالعے کا ان کو شوق تھا، بغیر مطالعے کے ان کی زندگی گزرتی نہیں تھی، تو انہوں نے بھی اپنی کتابیں اب موبائلوں میں ڈاؤن لوڈ کر لی ہیں، اب موبائلوں میں ہی مطالعے کرتے ہیں۔ یہ موبائل کے انقلابات ہیں جو موبائل نے 20 برس کے اندر ساری دنیا پہ اپنے اثرات ڈالے ہیں، ساری دنیا پہ تبدیلیاں پیدا کر دی ہیں۔ ہاں تو بچے کھیلا کرتے تھے، گڑی اور گڑے کا کھیل کھیلتے تھے، گڑی اور گڑے کا کھیل کھیلتے تھے۔ اللہ تعالیٰ، لیکن حقیقت میں تو وہ شادی نہیں ہوتی نا، گڑی گڑے کی شادی تو حقیقی شادی نہیں، وہ تو ویسے بچوں کا دل بہلانا ہے، وہ ایک کھیل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اللہ فرما رہے ہیں کان کھول کر سنو اے دنیا بھر کے انسانوں، یہ تمہارے گھر، تمہاری گاڑیاں، تمہارے کپڑے، تمہارا میک اپ، تمہارے زیور، تمہاری زیب و زینت، تمہارا بن ٹھن کے نکلنا اور تمہارا پرفیوم لگا کے بازاروں سے نکلنا اور تمہارا بن ٹھن کے رہنا، اوروں کو دکھانا اور اکڑنا اور اپنے حسن پہ ناز کرنا، یہ سب کا سب ایسے ہے جیسے بچیاں اور بچے گڑی گڑے کی شادی کرتے تھے۔ یعنی تھوڑی دیر کا دل کا بہلاوا ہے، اور تو کچھ نہیں ہے، اور تو اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، بس یہ دل کا بہلاوا ہے اور کچھ نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے،
یہ دھوکہ ہے، یہ حقیقی زندگی نہیں ہے، یہ حقیقی زندگی نہیں ہے، یہاں کی عزت عزت نہیں، یہ دھوکہ ہے، یہاں کا نقصان نقصان نہیں، یہ دھوکہ ہے، یہاں کی ذلت ذلت نہیں، یہ دھوکہ ہے، یہاں کا نفع نفع نہیں، یہ دھوکہ ہے، یہاں کی جوانی جوانی نہیں، یہ دھوکہ ہے، جوانی تو جنت میں ملے گی جو ختم ہی نہیں ہوگی، یہاں کی امیری امیری نہیں، یہ دھوکہ ہے، وہ کیا امیری ہوئی کہ ساری زندگی امیر بننے کے لیے اپنی لگا دی، جوانی کھپا دی اور بڑھاپا آ گیا، ہڈیاں کمزور ہو گئیں، بال سفید ہو گئے، اور ساری زندگی کما کے اب ہوئے امیر۔ اب جب امیر بن گئے تو سارا مال اوروں کے حوالے کر کے خود خالی ہاتھ قبر میں جا کے سو گئے، تو یہ امیری تو نہ ہوئی، یہ تو امیری کا دھوکہ ہے۔ اس لیے میری ماؤں بہنوں اور بچیوں، آپ سے پہلی درخواست یہ ہے کہ آپ آج نیت کریں کہ ہم دنیا سے دل نہیں لگائیں گے، دنیا سے محبت نہیں کریں گے، دنیا کے کپڑوں کی طرف اور دنیا کے پیسے کی طرف اور دنیا کے گھروں کی طرف، دنیا کی زیب و زینت کی طرف دھیان نہیں دیں گے، اس طرف ہماری سوچ استعمال نہیں ہوگی۔ ہم ہر وقت سوچیں گے، ہر وقت محنت اور کوشش کریں گے کہ ہماری آخرت کیسے بن جائے، اللہ کیسے راضی ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کیسے راضی ہو جائیں، یہ دھیان ہر وقت ہمارے دل پہ چھایا رہے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ میری اس نصیحت کو قبول فرما لیں تو یقین جانیے آپ کے دکھ اللہ سارے دور کر دے گا۔ دیکھیں، ایک بہو ہے، ساس اس کو بہت ستاتی ہے، اس کی جھوٹی جھوٹی شکایتیں بنا بنا کے اس کے خاوند کو، اپنے بیٹے کو سناتی ہے اور اس کو پٹواتی ہے، اس کو ذلیل کرتی ہے، اس کی نظروں سے گراتی ہے۔ تو یہ چیز بہو کے لیے کتنی تکلیف دہ ہوتی ہے، کتنی پریشان کن ہوتی ہے، لیکن اگر اس بہو کی نگاہ میں ہر وقت یہ بات رہے کہ مرنا ہے، 4 دن کی زندگی ہے، بہت سی گزر گئی ہے، تھوڑی سی رہ گئی ہے، کل موت آ گئی تو یہ غم ختم ہو جائے گا، پرسوں موت آ گئی تو یہ غم ختم ہو جائے گا، اسی سال آ گئی تو یہ غم ختم ہو جائے گا، بتائیے اس کی بہو کی اس کے ساتھ کی جانے والی زیادتیاں اس کو برداشت کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ ایک عورت ہے، اس کو بیماریاں چھوڑتی نہیں ہیں، بخار اترتا ہے تو سر دکھتا ہے، سر دکھتا ہے، سر ٹھیک ہوتا ہے تو پیٹ دکھتا ہے، پیٹ ٹھیک ہوتا ہے تو ٹانگیں دکھتی ہیں، آئے دن کوئی نہ کوئی پریشانی اس کو لاحق ہوتی ہے، کبھی اس کا خاوند بیمار، کبھی اس کے بچے بیمار، کبھی اس کو گھر کے کرائے کا مسئلہ، کبھی اس کو کوئی مسئلہ، کبھی اس کو کوئی، آئے دن کوئی نہ کوئی ٹینشن اس کو لیے ہوئے رہتی ہے۔ لیکن اگر اس کو یہ خیال ہو، اس کو یہ دھیان ہو، اس کو یہ یقین ہو کہ دنیا کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے، اصل زندگی تو مرنے کے بعد ہے اور یہ عنقریب ختم ہو جائے گی، تو بتائیے اس کے یہ غم ہلکے ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو یہی کہہ کے تو تسلی دی کہ خوف نہ کر، یہ دنیا کی تکلیفیں برداشت کر، مرنے کے بعد مزے ہی مزے ہیں، اللہ نے مجھے راضی کرنے کا مجھ سے وعدہ کر لیا ہے۔ ایک بار آپ گھر میں تشریف لائے اماں فاطمہ کے پاس، آپ کو معلوم ہوا کہ آپ کی بیٹی بیمار ہو گئی ہیں، آپ حال پوچھنے کے لیے تشریف لائے، اور جب اندر داخل ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ آپ کی بیٹی کے پاس چادر نہیں تھی، آپ نے اپنی چادر دی جس سے انہوں نے سر کو چھپایا، اور آپ نے دیکھا کہ ان کا چہرہ پیلا پڑ رہا ہے، کمزور ہو رہا ہے۔ آپ نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا اور فرمایا، بیٹی کیا ہو گیا تجھے، تیرا یہ رنگ کیوں بدلا ہوا ہے، تو اتنی کمزور کیوں ہو گئی ہے؟ کہ یا رسول اللہ، پہلے تو فاقہ تھا، اب تو فاقے اور بھوک کے ساتھ بیماریاں بھی ہیں۔ آپ نے سینے سے لگایا اور آپ پھوٹ پھوٹ کے روئے، اور آپ نے بیٹی کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اما ترضین ان تکونی سیدۃ النساء اہل الجنہ، میری بیٹی کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ اللہ تجھے جنت کی ساری عورتوں کی سردار بنا دے؟ تسلی ہو گئی نا؟ تو اس لیے دنیا سے دل نہ لگاؤ، دنیا سے دل نہ لگاؤ، سیدھی سادی زندگی گزارا کریں، سیدھی سادی زندگی گزارا کریں، ہر وقت اپنی قبر کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو، موت کو اپنے سامنے رکھو، گل سڑ جانے کو، اپنے گل سڑ جانے کو اپنے سامنے رکھو، تو دنیا کے دکھ آپ کے لیے برداشت کرنا آسان ہو جائے گا، اور دنیا کی خوشیوں سے آپ میں غرور پیدا نہیں ہوگا، اس لیے کہ مرنا ہے، دنیا ہمیشہ کی ہے ہی نہیں۔ ایک تو آپ سے یہ درخواست ہے۔ دوسری درخواست یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں اللہ نے
عبادت کے لیے بنایا ہے، اور عبادت میں مین چیز نماز ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، ستون ہے، یعنی بیچ کا پلر ہے۔ اگر بیچ کا پلر ہٹا دیا جائے تو چھت تو گر جائے گی نا۔ تو آپ فرماتے ہیں من اقامہا فقد اقام الدین ومن ترکہا فقد ہدم الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے سارے دین کی عمارت کو قائم رکھا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کی ساری عمارت کو ڈھا دیا۔ تو نماز کبھی بھی نہ چھوڑیں۔ ہمارے نبی جب دنیا سے جا رہے تھے تو جاتے جاتے آپ نماز کی تلقین فرماتے رہے، اور نماز کی تلقین کرتے کرتے آپ دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو اس لیے، اور امید ہے کہ آپ ساری نماز پڑھتی ہوں گی، لیکن میں عرض کر رہا ہوں نماز کا اہتمام کریں، نماز کا اہتمام کریں۔ نماز کا اہتمام کیا ہے؟ نماز کا اہتمام یہ ہے کہ جو ہی آپ کے کان میں محلے کی مسجد کی اذان پڑے، آپ جس کام میں لگی ہوئی ہیں اس کام کو ادھورا چھوڑ کر پہلے وضو کر کے نماز کی تیاری کر کے نماز ادا کریں، اس کے بعد باقی کام کر لیں۔ اس کو کہتے ہیں نماز کا اہتمام۔ اور ہمارے نبی کی یہی سنت تھی اور یہی عادت شریفہ تھی۔ ام المومنین رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام جب اذان کی آواز سنتے تھے تو ایسے ہمیں چھوڑ کے چلے جاتے تھے جیسے آپ ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ والی نماز اگر آپ پڑھیں نا تو یقین جانیے آپ کو نماز کا مزہ آئے گا۔ آپ سجدے میں جائیں گی نا، آپ کو محسوس ہوگا میرا اللہ مجھ سے پیار کر رہا ہے، میرے اللہ کو مجھے میرے سجدے سے بڑی خوشی ہو رہی ہے، میرے اللہ کو میں بہت اچھی لگ رہی ہوں، اس لیے کہ میں اس کے ایک بلاوے پہ ساری دنیا سے بیگانی ہو کر بھاگ بھاگ کے میں اس کے مصلی پہ آ کے اپنے سر کو رکھے ہوئے ہوں۔ تو اس سے آپ کو بھی خوشی ہوگی، اللہ کو بھی خوشی ہوگی۔ اس طرح نماز کا اہتمام کریں، اور غیبت سے بچیں، ہر گناہ سے بچیں، میوزک سے بچیں۔ آپ موبائل استعمال کر رہی ہیں تو اپنے موبائل کی ٹون کو ٹھیک کریں۔ عام ہو گئی ہے میوزک، مسجدوں میں بھی بجتی ہے، مدرسوں میں بھی بجتی ہے، گھروں میں بھی بجتی ہے، نمازوں میں بھی بجتی ہے۔ اپنے موبائل کی ٹون کو ٹھیک کریں، میوزک سننے سے بچیں، بد نظری سے بچیں، غیر محرم مردوں کو دیکھنے سے حتی الامکان پرہیز کریں، بے پردگی سے بچیں۔ جو عورتیں پورے برقعے کے ساتھ ہیں لیکن ان کے برقعے اتنے ٹائٹ ہیں کہ ان کے بازو الگ نظر آتے ہیں، ان کے جسم کا سائز نظر آتا ہے، تو وہ ہیں تو باپرد لیکن وہ بے پرد ہیں، اس لیے کہ ان کا پردہ ہے تو صحیح لیکن پورا نہیں، آدھا ہے، آدھا پردہ ہے۔ انہوں نے اپنے رنگ و روپ کو چھپایا ہے، اپنی بناوٹ کو نہیں چھپایا۔ رنگ و روپ کو بھی چھپانا ہے اور بناوٹ کو بھی چھپانا ہے، پورا پردہ تو تبھی ہوگا۔ اس لیے کپڑے بھی پہنے کھلے کھلے اور برقعے بھی پہنے کھلے کھلے، ایسے برقعے پہنے جن میں الگ سے بازو نہ ہوں، قمیض کی طرح سے الگ سے بازو نہ ہوں۔ اس برقعے نے چادر کی جیسے شال لپیٹتے ہیں نا سردیوں میں، بازو بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں، بالکل اس طرح کے برقعے پہنے کہ آپ کے بازو بھی اس کے اندر آ جائیں۔ جب آدمی چلتا ہے نا تو اس کے بازوں سے حرکت پیدا ہوتی ہے، اور ہر ایک کے بازوؤں کی حرکت کا الگ انداز ہوتا ہے، اور یہ بازوؤں کو حرکت دینے کا انداز بھی بے پردگی پیدا کرتا ہے۔ اس لیے ایسے برقعے پہنے کہ جس میں آپ کے بازو اندر چھپے ہوئے ہوں، کھلے برقعے ہوں، کھلے کپڑے ہوں، اور ایسا برقع نہ ہو کہ جس برقعے کو دیکھنے کو دل کرے، جس برقعے کی طرف دل مائل ہو۔ ایسے سیدھے سادھے برقعے پہنے کہ جس پر کسی کی نگاہ ہی نہ پڑے، کوئی گندا اپنی گندی نگاہ کوئی نہ ڈالے۔ حیرت ہوتی ہے ان عورتوں پر جو پاک دامن رہنا چاہتی ہیں لیکن ان کے انداز برے لوگوں کی بری نگاہوں کو ان کی طرف کھینچتے ہیں، اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے پوری پاک دامنی تب ہوگی جب ہم خود بھی پاک رہیں اور ناپاک نگاہوں سے ہم بچی رہیں۔ تو ایسا پردہ کریں
کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں۔ کل قیامت کے دن جب آپ پیش ہوں تو آج کے زمانے کی بے حیائی سے بے داغ ہو کر آپ پیش ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھ کے فخر کریں، یہ میری وہ امتن ہے جب ساری دنیا ننگی ہو رہی تھی، اس نے اپنے آپ کو مکمل شریعت والے پردے میں ڈھانکا، اپنے آپ کو چھپایا، میری یہ کتنی اچھی امتن ہے۔ آپ کتنے خوش ہوں گے، اور جنت میں آپ کا پڑوس نصیب ہو جائے گا تو کتنے مزے ہوں گے۔ اس لیے پورے پردے کو اختیار کریں، غیبت سے بچیں، روزانہ ذکر کے لیے، تلاوت کے لیے ٹائم نکالیں، اشراق، چاشت، اوابین، خاص طور پر تہجد کا اہتمام کریں، رات کو جلدی سوئیں، صبح کو جلدی اٹھیں، اور غصے سے بچیں، غصے سے بچیں، بد اخلاقی سے بچیں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، کسی کو حقیر نہ جانیں، کسی کا مذاق نہ اڑائیں، کسی کو گری گری نگاہوں سے نہ دیکھیں، اور کوئی آ رہی ہو تو ایک دوسرے کو آنکھوں میں اشارہ نہ کریں، دیکھیں آ رہی ہے، دیکھو آ رہی ہے، دیکھو آ رہی ہے، یہ بھی غیبت ہے، اس سے بھی پرہیز کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی اور اپنے نبی علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرمائے۔